ممبر رسول پر بوقار علماء اکرام ذوی الاحترام معزز سامعین اکرام عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب عشق میں ڈوب کر گنبد خضرا کو آنکھوں میں بسا کر پورے جہان کو بھیک دینے والے آقا و مولا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب رحمان صاحب قرآن، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مرکز دور کثرت، نائب دست قدرت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، مجھ سے بے بس کی قوت، مجھ سے بے بس کی دولت، شمع بزم ہوا میں گم کن انا، مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود شریف پیش کریں۔ اللہم سیدنا و مولانا محمد مولا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا ہے، پروردگار ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس پرفتن دور سے پروردگار ہمارے بچوں کی، ہمارے خاندان کی، عزیز و اقارب کی، سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرات محترم، بڑا قیمتی وقت لے کر کے آپ تمام حضرات تشریف لائے ہیں، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی اس حاضری کو، عرس تاج الشریعہ کی اس حاضری کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے حضرات، اس سے پہلے بس میں آگے چلنے کی کوشش کروں، خالی بس 2-3 شعر پڑھ کر کے نکلنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پروردگار قرآن و شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا جھوم کر بولیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں شروع ہی الحمدللہ جنشین تاج الشریعہ حضور سید مرشدی حضور علامہ الحاج مفتی اختر رضا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی تاج الشریعہ میں فرمایا، اب میری بات بڑی توجہ سے آپ سن لیں۔ فتاوی تاج الشریعہ کی میں کچھ باتیں بتا کر گزروں گا، آپ کرامتیں آپ سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فتاوی تاج الشریعہ کا جو تحفہ ہمیں دے کر کے گئے ہیں اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ کیا آپ نے نام سنا ہوگا فتاوی تاج الشریعہ کا بھی، فتاوی رضویہ شریف کا بھی؟ اس سے پہلے اور میں پڑھ دوں ایک شعر اور یاد آ گیا، اسی کے تعلق سے بات ایمان کی کلی ہل جائے گی آپ کی۔ فتوی احمد رضا ہی کے پڑھتا رہو، فتوی احمد رضا ہی کے پڑھتے رہو، فتوی تاج الشریعہ کے پڑھتے رہو، فتوی حامد رضا ہی کے پڑھتے رہو، فتوی احمد رضا ہی کے پڑھتے رہو، فتوی احمد رضا ہی کے پڑھتے رہو، فتوی تاج الشریعہ کے پڑھتے رہو، جنت تیار ہے عاشقوں کے لیے، واللہ 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 واللہ۔ تو کیا فرمایا؟ توجہ، فتاوی تاج الشریعہ الحمدللہ چاروں جلدیں فقیر کے پاس موجود ہیں، آ کر کے دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا حضرت کی بارگاہ کے اندر کہ بولے حضور، جواب سماعت کریں آپ بڑی توجہ سے، ہلکا سا ایکو کم کر دیں۔ کیا فرمایا؟ بولے حضور دیوبندی حق پر ہیں
یا سنی بریلوی حق پر ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اب کیا کہنا چاہیے تاج الشریعہ کو؟ آپ کے ذہن میں سوال کا جواب تو آتا ہوگا اپنے حساب سے، اپنی عقل کے حساب سے آدمی کا سوال کا جواب آتا ہے۔ تاج الشریعہ کا جواب عنایت فرمائیں۔ ذرا مسل کر بولے سبحان اللہ۔ حضرت نے فرمایا آپ کا کیا سوال تھا؟ سوال کرنے والے حضور بولے دیوبندی حق پر ہیں یا سنی بریلوی حق پر ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر یہ سوال صرف مزید اطمینان کے لیے ہے، اگر یہ سوال صرف مزید دل کے اطمینان کے لیے ہے تو کوئی حرج نہیں، اور شک کرتے ہوئے اگر یہ پوچھتا ہے تو تیرے اوپر توبہ بھی لازم ہے، کلمہ پڑھنا بھی۔ شریعہ کی نگاہ تو دیکھو، انداز دیکھیے آپ سوال کے جواب کا۔ فرماتے ہیں مزید دل کے اطمینان کے لیے پوچھتے ہو کون حق پر ہے یا شک کی بنا پر پوچھتے ہو؟ تو فرمایا شک کی بنا پر پوچھے تو توبہ واجب، کلمہ بھی واجب، اور اگر مزید اطمینان کے لیے پوچھے تو تیرے اوپر کوئی حرج نہیں۔ حضرات محترم، تاج الشریعہ کی ذات وہ ہے۔ حضرت کی بارگاہ میں پھر استفسار آیا کہ بولے حضور اگر کوئی فاتحہ کا انکار کرے اور فاتحہ نہ پڑھے تو اس کے لیے حکم شرع کیا ہے؟ تو فرمایا فاتحہ عمل خیر ہے، فاتحہ عمل خیر ہے، سنت سے ثابت ہے۔ آگے فرماتے ہیں سنت سے ثابت ہے، اگر کوئی امام قصداً جان بوجھ کر فاتحہ کا انکار کرتا ہے میں فاتحہ نہیں دوں گا، فتاوی تاج الشریعہ کی 3 جلد میں حضرت فرماتے ہیں اس امام کے پیچھے ہرگز تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس نے سنت کا قصداً انکار کیا، کیونکہ سورہ فاتحہ کی بات نہیں ہے، جو فاتحہ ہم پڑھتے ہیں اس کی بات ہے۔ تو فرمایا اس کی نماز ہرگز اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ابھی آل رسول آج ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے، سید رفیق صاحب گجرات ہیں، اللہ ان کے سفر کو کامیاب فرمائے اور سادات کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان سیدوں کے پھولوں کو اللہ تبارک و تعالی خوش و آباد رکھے۔ ابھی سید رضی الرحمان صاحب آل رسول یہ بتا رہے تھے آپ کو نسبندی کا مسئلہ، کہ نسبندی ہوا تھا تو تاج الشریعہ نے کیا فرمایا تھا، آپ نے وہ سن لیا، لیکن مسئلہ سنیے۔ اگر استفتاء آیا تاج الشریعہ کی بارگاہ میں حضرت اگر کسی کی قوت باہ کم ہو تو کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ سمجھ رہے؟ قوت باہ کا مطلب تھوڑا سا اور آسان کر دوں آپ کے لیے، مردانی طاقت اگر کسی کی کم ہو، شادی شدہ کوئی امام ہے اس کی مردانی طاقت کم ہو تو کیا وہ امامت کے لائق ہے؟ آپ فرماتے ہیں قوت باہ کی کمی سے امامت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں وہ امامت کے شرائط کا پابند ہو، نماز بلا شبہ ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں نس بندی کے تعلق سے آپ کو بتا جاؤ، نس بندی کے تعلق سے سرکار تاج الشریعہ نے فرماتے ہیں کہ حضور کسی نے استفتاء بھیجا ہے، یہ معلوم کرنا چاہتا ہے حضور بولے نس بندی کرانا کیسا ہے؟ حضرت کا جواب سنیے، نس بندی کرانا کیسا ہے؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کہ کوئی پوچھے ناچنا کیسا ہے، ننگے ناچنا کیسا ہے، کپڑے اتارنا کیسا ہے، بیچ چوراہے کے اوپر کھیل تماشا کرنا کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بد انجام حرام۔ تاج الشریعہ فرماتے ہیں نس بندی کرانا تو ایسا، آپ پوچھ رہا کیسا ہے، اور ایسا ہے جس نے کپڑے اتار کر کوئی پوچھے کپڑے اتارنا کیسا ہے، کوئی ناچ کر کے پوچھے ناچنا کیسا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرات محترم تاج الشریعہ کے فتووں پہ قربان جان، کسی کی طاقت نہیں تھی بولنے کی۔ اگر میں آپ کو الحمدللہ ثم الحمدللہ تیزی سے نعمت کے طور پر فتوے گناؤں تو پورا ٹائم فتووں کے اندر چلا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ نکات تاج الشریعہ نے بیان کیے کہ بڑے بڑے جہاں قلم توڑ چکے تھے، توڑ چکے تھے قلم، اللہ اکبر، لیکن اے عزیزان ملت اسلامیہ وہاں جب
مسلک کے اعلیٰ حضرت کی بات آتی ہے اور ایمان بچانے کی بات آتی ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کیا حضور اتنا بھی کرم فرما دیں، کیا جس نے نسل بندی کرائی کیا وہ امامت کے لائق ہے؟ کیا وہ امامت کر سکتا ہے جس نے نسل بندی کرائی؟ حضرت کا جواب سماعت کریں۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اگر کسی نے بل جبر نہیں نسل بندی بلکہ بل رضا اگر نسل بندی کرائی، بل جبر نہیں بل رضا یعنی رضا مندی کے ساتھ اس نے نسل بندی کرائی، تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں اور لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو جائے اس کا حال کہ اس نے توبہ کر لی سچے دل سے، جب سب میں معلوم ہو جائے اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اس کو امامت پر لایا جائے مسلم، ورنہ اس کی امامت نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی امامت نہیں ہے۔ اور کسی نے پوچھا حضور بولے نابالغ بچہ اگر اس کو ارے کمال دے آپ عشق مصطفیٰ دیکھیے، چھوٹا نابالغ بچے کو مائیں گھر میں لٹاتی نہیں لٹاتی ہے، بولے حضور اگر کوئی نابالغ بچے کو اس کے پیر قبلے کی طرف کر دے تو حکم شریعت۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اگر کوئی نابالغ بچے کو چھوٹے سے بچے کو اس کے پیر قبلے کی طرف کر دے تو اس کا گناہ جس سے اگر ماں نے اگر پیر کی ہے قبلے کی طرف تو ماں پہ گناہ ہوگا، اور باپ نے اس کے پیر قبلے کی طرف کیے تو باپ پہ گناہ ہوگا۔ تاج الشریعہ بتا گئے کہ اس کے نبی ایسا پلا دو کہ بچے کا پیر بھی قبلے کی طرف نہ ہو۔ حضور تاج الشریعہ ہے، حضور تاج الشریعہ ہے، یہ چہرہ دیکھ کر کے بات نہیں کرتے ہیں۔ اور تو اور تعظیم، یہ آل رسول بیٹھے ہیں آج، یہ ہمارے سید صاحب قبلہ بیٹھے ہیں آج۔ میں دو جملوں کے اندر بڑے معذرت کے ساتھ جملہ کہہ جاؤں، میرے دوستوں کے ٹائم بڑا کم ہے، میں تھوڑا جلدی چلنا چاہتا ہوں، میں تمہیں آج تھوڑے فتوے ہی سنا دوں۔ حضور سیدی مرشدی تاج الشریعہ رحمت اللہ کے پاس میں فون آیا تو آپ نے ایک فتوے میں کہا کہ اگر کوئی آدمی بستر پر لیٹے اب اس کو اگر کچھ پڑھنا ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرماتے ہیں تاج الشریعہ اگر آپ بستر پر لیٹ جائیں، کسی کی عادت ہے درود و سلام پڑھنے کی لیٹ کر کے، تو وہ اپنے پیروں کو سمیٹ لے، اپنے پیروں کو سمیٹ لے اور دائیں کروٹ پر لیٹ کر کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ رات کے وقت لیٹنے کے وقت۔ اچھا ایک مرتبہ حضرت بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک فون آ گیا، فون آیا تو آپ ورد نہیں کر رہے تھے، خادم نے دیکھا کہ فون آیا تو تاج الشریعہ فون کو کان پہ لگا کے بات کر رہا ہے، فوراً اچانک جیسے کوئی آتا ہے تو پیر آدمی سمیٹ لیتا ہے کہ کوئی آ گیا، تو آپ نے بیٹ پر بیٹھے ہوئے لیٹے جلدی سے اپنے پیروں کو سمیٹ لیا اور بات کرتے رہے، جیسے فون کاٹا تو آپ نے اپنے پیروں کو سیدھا کر لیا۔ خادم نے کہا بولے حضور ایک مسئلہ معلوم کر لوں آپ سے کہ آپ جب پڑھتے ہیں درود، آپ نے مسئلہ بیان کیا رات کے وقت تو پیر کو سمیٹ لے، لیکن ابھی حضور آپ پڑھ نہیں رہے تھے، یہ تو اچانک آپ کے پاس میں فون آیا، فون آ کر کے آپ نے پیروں کو سمیٹ لیا۔ فقیر کہہ کر کے جانا چاہتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اس کی تصریح تاج الشریعہ کر رہا تھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تاج الشریعہ نے فرمایا خادم سنو، یا کوئی درود کا ورد نہیں ہو رہا تھا یا کوئی سلام کا ورد نہیں ہو رہا تھا، میرے پاس اولاد غوث اعظم کا فون آ گیا تھا، فون آل رسول کا آیا تھا۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ جب میں آل رسول سے بات کروں تو میرے پیر پھیلے ہوئے ہو، آل رسول کی تعظیم یہ ہے، فون پہ بھی بات کرے تو پیر کو سمیٹ۔ یہ تاج الشریعہ ہے، یہ ہے تاج الشریعہ۔ فیضان ملت اسلامیہ ایسے تھوڑی کہا ہے اختر قادری خلد میں چل دیا، ایسے تھوڑی بولا ہے تاج الشریعہ نے۔ اور تو اور سنتوں کی پابندی کا عالم تو یہ کہ خدا کی قسم یہ پابندی ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی بہت آدمی دیکھنا کہ حضرت بولے کوئی کرامت سنائیے، حضرت بولے کوئی کرامت سنائیے، ہے نہیں دو تین مسئلے اور حل کر جاؤں میں، محفل بہت کامیاب ہے الحمدللہ، اور اللہ اس محفل کو تاج الشریعہ کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اگر کوئی چین کی گھڑی باندھتا ہے، مسئلہ سماعت کریں، تیسری جلد چوتھی جلد تاج الشریعہ فتاوی تاج الشریعہ کھول کے دیکھیں، پڑھیں ایک بار نہیں 3 بار پڑھیں۔ اگر کوئی امام، میں امام کی بات کر رہا ہوں ابھی عوام کی نہیں، اگر کوئی امام
چین کی گھڑی جو باندھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں حضور کیا حکم شرع ہے؟ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں اگر وہ اس چین کی گھڑی باندھنے کا عادی ہے، اس کی عادت ہے چین کی گھڑی باندھنا، لیکن نماز کے ٹائم چین کی گھڑی کھول دیتا ہے، پھر باندھ لیتا ہے، پھر نماز کا وقت آتا ہے پھر اتار دیتا ہے، پھر باندھ لیتا ہے، مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ حضرت کا جواب سن لیجیے، جو چین کی گھڑی باندھنے کا عادی ہے امام، اور وقت آتا ہے نماز کا اتار دیتا ہے پھر باندھ لیتا ہے، پھر وقت آتا ہے پھر اتار دیتا ہے، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو چین کی گھڑی باندھنے کا عادی ہو، جس کی عادت چین کی گھڑی باندھنے کی پڑ گئی، جتنی نماز اس کے پیچھے پڑی گئی سب واجب الاعادہ ہے، دوبارہ نماز کو لوٹائے۔ کہاں ہے آدمی؟ بڑی آسان ہے کہنا امامت کا مسلح پر امام کہنا ہے، بہت آسان سمجھتا ہے آدمی، اور تو اور حضور تاج الشریعہ نے تو یہاں تک ایک امام کی اور بات بتا جاؤں، اگر کوئی تعدیل ارکان سرعت کی بنا پر کرتا ہے، تعدیل ارکان جو ہوتے ہیں، ارے بھائی رکوع میں جا کر کے اٹھتے ہیں آپ، سجدے میں سے آ کر کے بیٹھتے ہیں آپ، پھر رکوع میں جاتے ہیں آپ، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر جاتے ہیں نیچے، سب تعدیل ارکان امام اعظم کے نزدیک واجب ہے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں استفتاء آیا اگر کوئی تعدیل ارکان سرعت کے ساتھ کرتا ہے یعنی جلدی کرتا ہے، تعدیل ارکان بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تعدیل ارکان کوئی جلدی کرتا ہے، نماز کو جلدی پڑھاتا ہے، واضح الفاظ میں آپ سنیں، کوئی جلدی پڑھاتا ہے تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، فتاوی تاج الشریعہ کی 3 اور 4 جلدوں کا مطالعہ کرنا، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی نماز جلدی امام پڑھاتا ہو، جتنی نماز اس نے پڑھائی سب واجب الاعادہ ہے، ساری نمازوں کو دہرایا جائے۔ اتنا آسان نہ سمجھو مسلوں کو، اسے تاج الشریعہ کہتے ہیں۔ جب بچپن میں مصطفیٰ رضا نے گھٹی پلائی تھی تو سنت رسول کی گھٹی پلائی تھی، جب حضور حامد رضا خان نے گھٹی پلائی تھی تو خدا کی قسم شریعت کی پابندی کی گھٹی پلائی تھی۔ حضور تاج الشریعہ کو کہ بچپن سے پوری عمر دیکھنے والوں نے دیکھا، یہ جملہ کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، پوری ذمہ داری اسٹیج ہے، ممبر رسول علماء کرام ہیں، آپ بھی خوب سنتے ہیں بیان، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیکھنے والوں نے تاج الشریعہ کو دودھ پیتے سے دیکھا ہے، اللہ کو ان کا بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، بڑھاپا دیکھا، لیکن بڑے بڑوں نے یہی کہا تجھے دیکھا لیکن کبھی خلاف شریع کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب دیکھا سنت رسول کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا شان ہے تاج الشریعہ کی، اتنا آسان سمجھتے آپ؟ ارے عوام کا مرید ہونا کمال کی بات نہیں ہے، لیکن آج تو تھوڑا آدمی، ایک عام آدمی بھی مرید ہوتا تو کہتا بولے حضور میں دیکھ تو لوں پیر صاحب ہیں کیسے، پیر صاحب کا معاملہ ہے کیا۔ میں ابھی عوام کی بات نہیں کرتا، عوام کے لوگ تو پھر بھی مرید ہو جاتے ہیں، لیکن باہر اختر رضا عوام تو عوام ہزاروں مولوی کا مرید ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کل مولوی خود سوچتا میں پیری ہوں تو کتنا اچھا، مولوی اتنی جلدی ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دیتا نہیں ہے، اور جب دیتا ہے تو بڑے سوچ سمجھ کے سودا کرتا ہے۔ ارے ایک عالم نہیں، 2 عالم نہیں، 3 عالم نہیں، ارے عالم تو عالم، مفتیان اکرام نے کہا اے تاج الشریعہ اگر ہم مرید ہوں گے تو آپ سے ہوں گے تاکہ ہمیں بھی فخر ہو جائے تاج الشریعہ کے مرید ہیں۔ آپ عوام کی بات کرتے ہو، ہزاروں علماء کرام تاج الشریعہ کے مرید، ہزاروں علماء کرام تاج الشریعہ کے مرید۔ تو میرے دوستو پھر ایک بیچارے غیر عالم کی کیا وقت، بڑے بڑے عالم حضور تاج الشریعہ سے شرف تلمذ حاصل کرتے تھے کہ ایسا ہو جائے کہ تاج الشریعہ ہمیں اپنی شاگردی میں لے لے۔ میں یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، آؤٹ آف انڈیا کی، جب تاج الشریعہ جاتے کبھی برما، کبھی دبئی، کبھی افریقہ، تو بڑے بڑے اپنے وقت کے علماء کرام آتے کہ حضور تھوڑا سا کچھ پڑھا دیجیے تاکہ شرف تلمذی حاصل ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت میں جب اٹھیں گے تو ہم یہی کہیں گے تمہارا پیر کون، تو ہم کہیں گے ہمارا پیر ہے تو تاج الشریعہ ہمارا، اور ہمارا استاد اگر کوئی ہے تو تاج الشریعہ ہمارا استاد ہے۔ لوگ پڑھ کے آتے تھے
ایک بات اور بتا جاؤں میں، محبت کا عالم بتاؤں آپ کو بچوں سے. ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، اگر کوئی طالب علم کے اوپر، پڑھنے والے بچے پر اگر کوئی 1 درہم خرچ کرے، 1 درہم پڑھنے والے بچے پر کوئی خرچ کرے، تو سرکار نے حدیث پاک میں فرمایا اللہ رب العزت سے مجھے امید ہے میرا رب اسے ایک بہت پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. 1 درہم اگر کوئی بچے پر خرچ کرے، پڑھنے والے پر. جب حضور تاج الشریعہ سبق پڑھاتے بچوں کو تو غریب طلبہ بھی آتے تھے پڑھنے. جب غریب طلبہ پڑھنے کے لیے آتے تو آپ کوئی 12 کلومیٹر سے آتا، کوئی 13 کلومیٹر سے آتا، کوئی 10 کلومیٹر سے آتا. تو حضور تاج الشریعہ نے دیکھا یہ طلبہ مہمان رسول ہیں، یہ رسول کے مہمان ہیں، یہ پڑھنے آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کل سے جتنے طلبہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کا سب کے کرائے کا انتظام ان کے ماں باپ نہیں کریں گے، فقیر اختر رضا کی طرف سے کرایہ دیا جائے گا ان کو. سب پڑھنے والے بچوں کو کرایہ ان کے ماں باپ نہیں دیں گے، بلکہ پڑھنے والے بچوں کا کرایہ اختر رضا دے گا. ملا تھا ابھی تمہیں ایسا تاج الشریعہ کہیں ہے. اور آج ان کے ساری کا بات بتا جاؤں آپ کو، خدا کی قسم تاریخ میں لکھنے کے جملے. ایک مرتبہ تاج الشریعہ سبق پڑھا رہے تھے بچوں کو. ایک بچے کی طبیعت علیل ہو گئی، توجہ رہے بالکل. ایک بچے کی طبیعت علیل ہو گئی، وہ 3 دن سبق پڑھنا نہیں آیا. اب کیا ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیں؟ کہیں گے یار بولے بچہ ٹھیک ہوگا آ جائے گا، بچہ آ کے بول دے گا طبیعت خراب ہے. حضور تاج الشریعہ نے خبر پہنچوائی بچے کے گھر. آپ نے فرمایا بچے سے اور بچے کے والد سے جا کر کے کہو کہ اس طلبہ سے کہنا اختر رضا نے کہا ہے ہو سکتا ہے میرا سبق تمہارے 3 دن میں سمجھ میں نہیں آیا ہو، میں اور اچھے سے تمہیں پڑھاؤں گا، چھٹی مت کرو، پڑھنے کے لیے آ جاؤ. جملہ سنیں آپ تاج الشریعہ کا. کہا ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی ہو، 3 دن کی چھٹی بچے نے کر لی، تو ان سے کہو سبق پڑھنے کے لیے آ جائیں، میں اچھے سے پڑھاؤں گا. اور آگے فرماتے ہیں اچھے سے ساتھ ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ پڑھاؤں گا، انشاءاللہ تمہاری آگے چھٹی نہیں ہوئے گی. یہ تقوی کا عالم تھا. کیا شان ہے تاج الشریعہ کی. اور جملہ بتاؤں سرخیوں کے، خاص خاص بس جملے بتا رہا ہوں میں، بھی کرامتوں کا وقت نہیں ہے اتنا، بہت کرامت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ چاہیں جتنا سن لیں الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں مرتبہ احسان. آپ ہی بھائیوں کی دعا ہے. اگر آپ کہیں گے تحدیث نعمت کے طور پر فقیر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بولتا رہے، لیکن الحمدللہ میرے دوستو کچھ چھوٹے سے وقت میں لے جاؤ. 25 پہ اذان ہے، بس میں اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں کیونکہ فاتح ہوگی تو پھر دعا کا کیسے رکھیں، نماز کے بعد دعا فوراً، نماز کے بعد ہی بہتر رہے گی دعا کیونکہ مستحب کام ہے. ادھر دعا صلاۃ و سلام سب ہوگا تو اذان کا وقت ہو جائے گا. 25 کے اوپر اذان ہے، غالباً 5 ہوگا 10 ہوگا ہے نہیں. چھوٹی سی بات سنیے، 10-11 ہو چکے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ کے جملے سنیے. جو پلین میں آتی ہیں لڑکی، کیا بولتے ہیں بالا رہ تو لڑکی. سنیے حضور تاج الشریعہ کی عمر کا عالم تھا، بیت لے ہوئے چل رہے تھے. فوراً وہ لڑکی جو لڑکیاں کام کرتی ہیں پلین میں ڈیوٹی کرتی ہیں، وہ دوڑتی ہوئی آئی. ہوتا نہیں ہوتا ایسا، کوئی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو حضرت کا ہاتھ پکڑنے لگی. دور سے تاج الشریعہ نے فرمایا رک جاؤ. بولو سبحان اللہ. ارے یہ تاج الشریعہ ہیں، تاج الشریعہ بیٹھ کر کے عورتوں سے پیر نہیں دبواتے ہیں، سر نہیں دبواتے ہیں، سر نہیں دبواتے ہیں. جب کوئی پیر عورتوں سے سر نہ دبائے، جب کوئی پیر عورتوں لڑکیوں سے پیر نہ دبائے، اسی کا نام تاج الشریعہ بن جاتا ہے. حضرات محترم جب وہ لڑکیاں دوڑ کر کے آئی تو آ کر کے تاج الشریعہ نے دور سے دیکھا، عمر کا عالم تھا کہ ابھی آخری وقت کے اندر. کہا رک جاؤ. بولے حضور، بولے اے دھرم گرو، گورنمنٹ کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے کہ میں بزرگوں کی خدمت کروں. جملہ سن لیں آپ ذرا، کیا کہا لڑکی نے؟ گورنمنٹ کی طرف سے میری ڈیوٹی ہے کہ میں بزرگوں کی دھارمک کی کوئی بھی ہو بزرگ، دھرم گرو ہو یا دھرم گرو کے علاوہ ہو، کوئی بزرگ عمر والا ہو تو میں اس کی خدمت کروں، اس کو پکڑ کے سیٹ پر بٹھاؤں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. جب اس نے کہا یہ ہماری ڈیوٹی ہے تو کہا سنو
اے بچی تمہاری ڈیوٹی گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ بزرگ کا ہاتھ پکڑ کر کے بٹھا دو، اور ہماری ڈیوٹی پیارے محمد عربی کی طرف سے ہے جب کوئی لڑکی آئے تو اسے روک دو۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری۔ اللہ اکبر، یہ ہے تعین شریعہ کہ تیری ڈیوٹی کو نبھا گورنمنٹ کی، اور اختر رضا محمد عربی کی ڈیوٹی کو نبھائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں آپ کو اسی وقت کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم رہو۔ انشاءاللہ یہی ہمارا سچا مسلک ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ میرے دوستان محترم، کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں، یاد رکھیے باطل فرقوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ باطل فرقے بے پناہ جنم لے رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی باطل فرقوں سے تعلق رکھے ہمیں اس سے دور رہنا ہے۔ یہ میری اکیلے کی زبان نہیں ہے، پورے دنیا کے علماء اہل سنت کی زبان ہے، سارے اکابر علماء اہل سنت کی زبان ہے، اور یہی زبان تاج الشریعہ کی تھی، یہی زبان حامد رضا کی تھی، یہی زبان مصطفیٰ رضا کی تھی، اور یہی زبان امام احمد رضا اعلیٰ حضرت۔ اس لیے ہمیں بچنا ہے باطل فرقوں سے، باطل عقائد کے لوگوں سے۔ میرے دوستان محترم، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ میں آپ کو فتاوی تاج الشریعہ کے بہت سے فتوے بتاؤں گا کہ حضور تاج الشریعہ نے کیا کیا فتوے عنایت فرمائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آنے والے حضور تاج الشریعہ کے عرس میں جنہوں نے جو خدمت کری ہے، جس بھی درہم سے خدمت کری ہے، وقت سے خدمت کری ہے، دام درہم قدم میں جیسے بھی خدمت آپ نے کری ہے، اللہ سرکار مفتی اعظم ہند کے صدقے میں آپ کی خدمت کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو شریعت مطہرہ پہ پابندی عطا فرمائے، باطل فرقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے بولنے میں کوئی غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند خانوادہ رضویہ۔